अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 15 सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 47 ता 56 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने के शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयौम नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्दा बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा व उरिदू अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जीतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीही वयक़ूलूना या वैलतना माली हाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फफसक अन अमरी रब्बी अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्दि वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन अदूदा। वयौम यकूलू नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम फदऊहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिका वराल मुजरिमून अन्नार फज़न्नु अन्नहुम
فَأَتِيُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے حضور پر باندھے پیش ہوں گے۔ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے اور نامہ اعمال رکھا جائے گا، تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا! نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ظالموں کو کیا ہی برا بدل یعنی کہ بدلہ ملا۔ نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کو دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے والے، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ تفسیر تسلسل سے کہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر ابر کی طرح روانہ ہوں گے، نہ اس پر کوئی پہاڑ ہوگا، نہ عمارت، نہ درخت، قبروں سے اور
حساب میں حاضر کریں گے۔ ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، زندہ برہنہ تن و برہنہ پا بے زور و مال۔ جو وعدہ کہ ہم نے زبان انبیاء پر فرمایا تھا، یہ ان سے فرمایا جائے گا جو لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور قیامت قائم ہونے کے منکر تھے۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں، مومن کا دائنے ہاتھ میں، کافر کا بائیں میں۔ اس میں اپنی بدیاں لکھی دیکھ کر نہ کسی پر بے جرم عذاب کرے، نہ کسی کی نیکیاں گھٹائے تحیت کا، اور باوجود مامور ہونے کے اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اے بنی آدم، اور ان کی اطاعت اختیار کرتے ہو کہ بجائے اطاعت الہی بجا لانے کے طاعت شیطان میں مبتلا ہوئے۔ معنی یہ ہے کہ اشیاء کے پیدا کرنے میں منفرد اور یگانہ ہوں، نہ میرا کوئی شریک عمل، نہ کوئی مشیر کار، پھر میرے سوا اور کسی کی عبادت کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کفار سے یعنی بتوں اور بت پرستوں کے یا اہل خدا اور اہل ضلال کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ موبک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، تاکہ سمجھیں اور پند پذیروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں آدمی سے مراد نضر بن حارث ہے، اور جھگڑے سے اس کا قرآن پاک میں جھگڑا کرنا۔ بعض نے کہا ابی بن خلف مراد ہے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ تمام کفار مراد ہیں، بعض کے نزدیک آیت عموم پر ہے اور یہی عصا ہے، یعنی قرآن کریم یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ معنی یہ ہے کہ ان کے لیے جائے عذر نہیں، کیونکہ انہیں ایمان و استغفار سے کوئی معنی نہیں، یعنی وہ ہلاک جو مقدر ہے اس کے بعد ایمانداروں اطاعت شعاروں کے لیے ثواب کی، بے ایمانوں نافرمانوں کے لیے عذاب کا، اور رسولوں کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں عذاب کے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے ختم نبوت کے صدقے یہ استدعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری امت کے اندر پیدا کیا ہے، تو ہم اس آخری امت کے اندر پیدا ہونے کی اور خوش نصیبی ہمارے حصے میں آئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پاک مقدس کتاب کے میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں کہ آپ اس ویڈیو کو خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے اس مقدس اس کام کے ساتھ، اس فرض کے ساتھ، اس سنت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔